اگرچہ آغاز مجلس ہے لیکن میری پہلی تقریر سے لے کے ابھی تک آپ نے بڑی بیداری کا ثبوت دیا ہے، اور آج بھی میں بغیر کسی تمہید کے سورہ جمعہ کی ایک بڑی معروف آیہ کریمہ سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تھا۔ ایسے ہی مبعوث نہیں کیا بلکہ مبعوث کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، مبعوث کرنے کی کوئی نہ کوئی علت ہے، بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اسی مقصد کو خدا آیت کے اگلے حصے میں یوں بیان کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جسے میں نے مکی مدنی مصطفیٰ جسے امیین میں بھیجا ہے، جہاں امی کا مطلب واضح کرتا چلوں گفتگو کے آغاز میں، عربی میں ہر جگہ پہ توجہ چاہتا ہوں، حضور کو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عربی میں ویسے عام طور پر بھی عربی کے ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں عام زبان کے۔ جب ایک متکلم بولتا ہے تو جو اس کا مخاطب ہوتا ہے وہ سنتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو اس کے مخصوص معنی جو ہے وہ اس کی پوری بات کو سنتا ہے تو اسے پھر سمجھ آتی ہے، توجہ، اسے پھر سمجھ آتی ہے۔ جب عربی اتنی وسیع زبان ہے، اتنی عمیق زبان ہے، اس میں ضمیریں ہوتی ہیں، ضمیریں جو پلٹتی ہیں پیچھے، اور کسی زبان کا یہ کمال نہیں جس میں ضمیریں ہوں، اس میں ضمیریں پلٹتی ہیں۔ اگر قرآن میں معصوم نے فرمایا ضمیریں نہ ہوتی تو قرآن ایک نہیں چند جلدوں کی صورت میں تمہارے سامنے آتا، چند جلدوں کی صورت میں تمہارے سامنے آتا۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، اس میں ضمیروں کا استعمال ہے، لیکن اس کی ضمیریں وہی سمجھ سکتا ہے جو الراسخون فی العلم ہو۔ میں نے جناب کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا اور اپنی بات کو شروع کر دیا۔ ایک دفعہ راوی نے، میں لفظ امی پہ رکا ہوں، آگے ترجمہ کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں، راوی نے معصوم سے پوچھا، آیت اللہ حائری صدقری 3 جلدوں پہ مشتمل کتاب ان کی جناب سیدہ پہ، جس کے اندر بالکل شروع میں پہلی جلد کے اندر انہوں نے یہ بات تحریر فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں معصوم سے ایک بندے نے ایک معصوم کے سامنے قرآن کی ایک آیت کو پڑھا، اور آیت کو پڑھنے کے بعد جب اس نے ترجمہ کیا، وہ بھی عرب زبان تھا، توجہ، وہ بھی عرب زبان تھا، جب اس نے ترجمہ کیا اور بات کو جب واضح کرنے لگا، معصوم کے سامنے کرنے لگا، بات کو واضح کرنے لگا، تو معصوم نے اسے روک لیا، کہا تو کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا مولا میں قرآن کے باطن پہ گفتگو کر رہا ہوں، باطن پہ۔ مولا نے فرمایا قرآن کی کتنے باطن ہیں؟ خاموش ہو گیا۔ مولا دیکھ کے کہتے قرآن کے 70 باطن ہیں، 70 باطن ہیں قرآن کے، 70، اور ساتھ ہی فرمایا قرآن کے جیسے 70 باطن ہیں اسی طرح 70 ظاہر بھی ہیں۔ جی 70 باطن ہیں، 70 ظاہر ہیں۔ ایک اپنی بات کی دلیل میں ایک آیت پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ہی روایت کی طرف جاتا ہوں۔ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا 2 یا 3 کو اسی سال کہا ہے، میں نے کہا لوگوں نے نوجوانوں کو حفظ کی طرف موڑ دیا ہے کہ بس حافظ پیدا کرو، مفکر پیدا نہ کرو، حافظ پیدا کرتے ہو، مفکر پیدا کرو، تم فکر کی طرف نہیں آنے دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی بھی تفسیر بغیر معصوم کے فرمان کے ممکن ہی نہیں ہے۔
جی جی قرآن اس وقت ملے گا جب وارثان قرآن کے پاس چل کے آؤ گے. تم نے رٹا لگا لیا ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہے. کیسے؟ جیسے معصوم کے سامنے آیت پڑھی گئی کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کی زندگی کو پانی میں رکھا ہے. ہم نے ہر شے کی زندگی کو پانی میں رکھا ہے. آپ دیکھیے جو ان پڑھ ہوتا ہے نا، ان پڑھ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی پہلی جاہل کی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی جہالت پہ متفق کر لو. بندہ جہالت پہ متفق اس وقت ہوتا ہے جب جاہل کوئی ایسی آسان بات کرے کہ سامنے بیٹھا ہوا اس کی بات کے ساتھ متفق ہو جائے. کسی طریقے عالم تک نہ پہنچ پائے، کسی طریقے عالم تک نہ پہنچ پائے، جو حقیقی عالم ہے اس تک پہنچ نہ پائے. اسی لیے معصوم کے سامنے کسی نے آیت پڑھی کہ مولا قرآن کہتا ہے ہم نے ہر شے کی زندگی کو پانی میں رکھا ہے، پانی میں رکھا ہے. کوئی کہتا ہے انسان کو پانی نہ ملے تو انسان مر جائے گا. کسی نے کہا اس سے مراد وہ دنیا ہے، وہاں اگر کوثر نہ ملا تو انسان مر جائے گا. اب جہاں جہاں پہ بیٹھو رہے جملہ قبول کرنا. معصوم نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد. آغا سفار قمی جو شیخ صدوق کے بھی استاد ہیں انہوں نے لکھا ہے. معصوم نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا ماں. میں نے کہا ایک لفظ کے بڑے معنی آپ اگر دیکھیں تو عربی میں ماں سے مراد پانی ہے، پانی. اللہ من الماء آپ دیکھیں تو کہیں گے ماں کا مطلب کیا؟ پانی ہے. فارسی میں آپ کہتے ہیں، عربی میں ماں کہتے ہیں، اور پنجابی اور اردو میں پانی کہتے ہیں. سارے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ انسان کو پانی نہ ملے تو انسان مر جائے گا. جہاں ماں کا ترجمہ پانی ہے. جب بندہ معصوم کے پاس پہنچا جو جاگ کے بیٹھا ہے وصول کر لینا اور میرا حصہ مجھے دے دینا، اسی جملے پہ مولا اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہاں پہ ماں کی پانی کی جتنی تفسیریں ہیں سب غلط ہے، صحیح وہ ہے جو صادق بتائے گا، صحیح وہ ہے جو میں بتاؤں گا. کہ مولا پھر بتائیے. مولا دیکھ کے کہتا تم نے ظاہر کو سمجھا، تم نے ظاہر کو سمجھا، تم نے باطن کو نہیں سمجھا. مولا بھی کس طرح؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں ہاں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کی زندگی کو پانی میں رکھا ہے. مولا فرماتے ہیں یہاں ظاہر سے مراد یہ پانی ہے، حقیقت میں ہم 14 ہیں. ظاہر میں یہ پانی اگر ہم نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے. ظاہر سے یہ پانی، حقیقت میں ہم 14 ہیں. حقیقت سے مراد کیا؟ حجت خدا ہے. یا ماں سے مراد یہ پانی نہیں تو تم سمجھ لیں. اس لیے امی کا مطلب، امی کا مطلب جو ان پڑھ ہے وہ ان پڑھ ہی کرے گا. جو خود ان پڑھ ہے نا وہ ان پڑھ ہی کرے گا. رسول کو کہے گا امی نہیں، رسول امی نہیں. جہاں امیین سے مراد جو امی ہے وہ مکہ ہے، کیونکہ مکہ کو ام القرآ کہتے تھے. جہاں پہ وہ مراد ہے. نہیں تو نبی میں کیا بیان کروں، جو نبی کے صدقے میں نبی بنا وہ آتا ہی کہہ رہا ہے ماں کی گود میں. بندے کہہ رہے ہیں اسے کہاں سے لے کے آئیے؟ دیکھیں کہتی ہے خود پوچھو. بھائی بڑی توجہ، بڑی محبت ہے. کہا اسے خود پوچھو. انہوں نے کہا یہ بچہ بولے گا؟ اس نے کہا پوچھو بولے گا. بچہ، وہ بچہ اپنے جیسا سمجھ رہے تھے نا، اپنے جیسا. کہا یہ بچہ جواب دے گا. کہاں جواب دے گا؟ جب اشارہ کیا بچہ بولا اور بچہ بول کے کہنے لگا میں عام بچہ نہیں، اللہ کا نبی ہوں. میں عام بچہ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور عام نبی نہیں، صاحب کتاب نبی ہوں. صاحب کتاب انجیل لے کے آیا ہوں. تو پھر بتاؤ کیا کتاب انجیل عیسیٰ کے بغل میں تھی؟ ذرا میرے ساتھ ملنا، ذرا میرے ساتھ ملنا. کیا وہ کتاب جناب عیسیٰ کے بغل میں تھی؟ نہیں. کتاب کہاں پہ تھی؟ یا پہ مفسرین نے 2 معنی بیان کیے. کہا ایک یہ کتاب دل میں تھی. یہ خاموشی نہیں آپ کی سمجھو، میں بھی آپ کو ساتھ لے جاؤں گا انشاءاللہ. محبت اہل بیت کی گلیوں میں بھی آپ کو لے کے چلوں گا، لیکن تھوڑا مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. 2 معنی لکھو. کہا ایک یہ ہے کہ عیسیٰ کے دل میں تھی، دوسری ہے عیسیٰ کا وجود ہی انجیل ہے.
اس عیسیٰ کا وجود انجیل ہے، صاحب کتاب ہے. تو ایک بات تو مل گئی، ابھی اتری نہیں تھی. توجہ جو ادھر بیٹھو جو پیچھے دیکھ رہے ہو، ابھی اتری نہیں تھی، متعارف نہیں تھی کتاب. تو معلوم ہوا نہ اتری ہوئی کتاب کا تذکرہ جب نبی کرتا ہے نہ اس کا مسیح کرتا ہے. ہائے ہائے جو میرے ساتھ مل کے جو ادھر بیٹھو. اسی لیے تولی نے آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت ہے قرآن پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو. کالی جنب وہ کتابیں جو اتر چکی ہیں، نہ قرآن پڑھ، نہ زبور پڑھ، نہ انجیل پڑھ. میں ماحول سے بے نیاز ہو کے منتیں کر کے داد لینا مجھے آتی نہیں. جہاں پہ بیٹھو جملہ میرا قبول کر لینا. خدا کی قسم کہا نہ قرآن پڑھ، نہ زبور پڑھ، نہ انجیل پڑھ، یہ تو اتر چکی ہیں. وہ قرآن پڑھ جو ابھی اترا ہی نہیں. ملا رہو ماحول بنا رہو فضائل کے نقطوں کے لیے. علی اس قرآن کا مطالعہ کر جس نے لوح محفوظ سے زمین تک کا سفر کیا ہی نہیں. خدا کی قسم اسی لیے تو ابن حجر مکی، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں کسی مستند خطیب سے سنا، وہ کہتے ہیں ابن حجر مکی کہتے ہیں میرا قلم کانپ رہا ہے، میرے ہاتھ سے کاغذ گر رہا ہے. پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو حق لکھوانا چاہتی ہے. توجہ، وہ کہتے آتے ہی نبی کے ہاتھوں پر علی کا قرآن پڑھ دینا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے یہ دونوں بھائی اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی اور دنیا میں اکٹھے رہ چکے. یہ دونوں بھائی اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی اور دنیا میں اکٹھے رہ چکے. سننا اس لیے جو آتے ہی محمد کے صدقے میں نبی بن گئے، وہ آتے ہی کہہ رہے میں نبی بھی ہوں، میرے پاس کتاب کا علم بھی ہے. یہ کیسا جو عیسیٰ کا سردار ہے، جو عیسیٰ کا سردار ہے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو عیسیٰ کا بھی سردار. بس میں آگے بڑھوں. اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا، جس نے بھیجا اپنے رسول. کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے. توجہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے. اچھا ایسے تلاوت کرتا رہے گا، صرف تلاوت نہیں کرے گا. تلاوت سے معجزہ یہ ہوگا یزکیہم، جن پر آیتیں پڑھے گا نا ان کے نفس پاک ہو جائے گا. جی واضح بات ہے، تزکیہ نفس ہو جائے گا. اچھا تزکیہ نفس ہو گئے. اب گاؤں کا ماحول ہے، ایک مثال دیتا ہوں پھر آپ کی سمجھ آ جائے گی آپ سب کو. آپ کسی بیکار زمین میں کوئی بیج نہیں بوتے. بیکار زمین میں بیج بوتے ہو، پہلے کیا کرتے ہو؟ زمین کو ہموار کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو اس میں سے جو ایسی جڑی بوٹیاں جو بیج کو نقصان دیتی ان کو اکھاڑ کے باہر پھینکتے ہو، اس کے بعد بیج لگاتے ہو. نبی بھی ایسے ہی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتا، آیتوں کے ذریعے سے نفسوں کی زمین کو ہموار کر لیتا. جب زمین ہموار ہو جاتی ہے تزکیہ نفس ہو جاتا ہے. تو پھر نبی دو کام کرتا ہے. جو پیچھے بیٹھو کیمرے کے، آپ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ سے بھی دعا چاہیے. پھر اس کے بعد نبی دو کام کرتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی دو چیزیں دیتا ہے. دو چیزیں، کتاب کا علم بھی دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. آیت کا تقویٰ آپ کے ذہنوں میں اتر گیا. اللہ وہ جس نے اپنے حبیب کو امیین میں بھیجا کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے تزکیہ نفس کرے. جب تزکیہ نفس ہو جائے تو پھر نبی دو چیزیں دیتا ہے، کتاب کا علم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب نبی دو چیزیں دیتے ہیں، صرف کتاب نہیں دیتے، صرف کتاب نہیں دیتے، ساتھ حکمت بھی دیتے. اس کا مطلب ہے صرف کتاب کافی نہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کا اپنا فیصلہ ہے، قرآن کافی نہیں، صرف کافی نہیں. جی جتنی دیر تک ساتھ حکمت نہ ہو، نہیں میری بات کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا، اتنی دیر تک قرآن کافی نہیں جتنی دیر تک ساتھ حکمت نہ ہو. یہ سورہ جمعہ کا فیصلہ ہے. قرآن خود کہہ رہے ہیں، بابا توجہ چاہتا ہوں، قرآن خود کہہ رہے ہیں کہ محمد
محمد دو چیزیں دیتا ہے. اب آئیے ذرا رسول کرام اسلام کے پاس چلتے ہیں. میں نے کہا تھا نا قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بغیر معصوم کے فرمان کے ممکن ہی نہیں. تو آئیے پھر رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دو چیزیں چاہیے, کتاب کا علم بھی چاہیے اور حکمت کی تعلیم بھی چاہیے. جو جاگ کے بیٹھا ہے, نبی نے کہا اگر کتاب کا علم چاہتے ہو نا, تھوڑی سی آواز بڑھ دیجیے گا, اگر کتاب کا علم چاہتے ہو نا تو یاد کر لو انا مدینۃ العلم, انا مدینۃ العلم وعلی البابا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے صرف کتاب کا علم نہیں چاہیے, مجھے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم بھی چاہیے. صرف کتاب نہیں, ساتھ حکمت کی تعلیم بھی چاہیے. ناقص دین نہیں چاہیے, کامل دین چاہیے. جو ادھر بیٹھے ہو ذرا میرے ساتھ بولنا, کہ مجھے ناقص نہیں کامل. مجھے دیکھیے آگے بیٹھا, ناقص دین نہیں کامل چاہیے. کہ اگر کامل چاہتے ہو تو یاد کر لو, اگر مجھ سے کتاب کا علم چاہتے ہو تو یاد کر لو انا مدینۃ العلم وعلی البابہ. اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ سلام بتائیے صرف کتاب کا علم نہیں, ساتھ حکمت کی تعلیم بھی چاہیے. تو کیا یاد کر لو انا دار الحکمہ وعلی البابہ. صرف کتاب نہیں حکمت بھی چاہیے. تو یاد کر, آپ نے غور کیا میری بات پہ, جب نبی نے بات کی کتاب کی علم کی تو اپنے آپ کو شہر کہا, شہر, اور جب بات کی حکمت کی تو شہر نہیں کہا. اپنے آپ کو سمجھے بیٹے سمجھے, اپنے آپ کو دار کہا, بیت کہا, کیونکہ شہر میں ہر کوئی آ سکتا ہے. یہ حکمت والا سلام رکھے آپ کو جو بول رہے ہو, جو میرے خریدار ہو, میں انہیں کے لیے بات کر رہا ہوں. حکمت کا ہر کوئی خریدار نہیں ہوتا. کہ اگر میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے, حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. درجہ پہ بیٹھو, جملہ میرا قبول کرنا جو آگے پیچھے بیٹھو. نبی نے دونوں حدیثیں ارشاد فرما کے دنیا کو سمجھا دیا, جو مجھ سے کتاب کا علم چاہتا ہے وہ بھی علی کے پاس جائے, جو حکمت چاہتا ہے وہ بھی علی کے پاس. بسم اللہ سلامت. مجھ سے کتاب کا علم چاہتا ہے وہ بھی علی کے پاس ہے, جو حکمت کی تعلیم چاہتا ہے وہ بھی علی کے پاس ہے. ایک اور اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے آپ کو پوری حدیث نہیں آتی, آپ کو پوری حدیث نہیں آتی. میں نے کہا چلے جی مجھے نہیں آتی, آپ مکمل کر دیں, آپ مکمل کر دیں. کہا آپ نہیں جانتے وہ جو فلاں ہے نا وہ شہر کی دیواریں, وہ جو فلاں ہے نا وہ شہر کے چھت, وہ جو فلاں ہے نا وہ کھڑکیاں ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی عقل ہونا دے تو تو سوچ, شہروں کی دیواریں نہیں ہوتی, شہروں کے نچھت ہوتے ہیں, ہاں دروازے ہوتے ہیں شہروں کے. نبی نے سمجھا دیا جو نبوت تک آنا چاہتا ہے اسے ولایت کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور کسی نے کیا خوب کہا, وہ کہتے ہیں عزم کیجئے راستہ مل جائے گا, عزم کیجئے راستہ مل جائے گا, سلسلوں سے سلسلہ مل جائے گا. اور بھائی مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے, ایک قدم اور کریے خدا مل جائے گا. تھوڑی جی کو کٹ کر دیا, عزم کیجئے راستہ مل جائے گا, سلسلوں سے سلسلہ مل جائے گا. تم مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے, دو قدم اور چلیے خدا مل جائے گا. تو ان کو چھوڑ کے کس خدا کی تلاش میں, ان کو چھوڑ کے تو کس خدا, بس اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. وسیلہ میرا موضوع نہیں, اگر ادھر چلا گیا تو اگلی تقریر ادھر مڑ جائے گی. اپنے موضوع کے اندر رہ کے دو چار باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. سننا ذرا سننا, آپ کو پتہ چل گیا علم کیا ہے. علم کا مطلب تو آپ جانتے ہیں, بہت زیادہ معنی کیے گئے علم جو سب سے آسان معنی ہے وہ جاننا. علم منطق کہتی ہے حضور صورت شاہد نقل, کسی چیز کا عقل میں آ جانا اسے علم کہا جاتا ہے. ہر علم نے علم کا اپنا معنی کیا ہے. فلسفے والا کہتا ہے میری تعریف ٹھیک ہے, منطق والے اپنے ہر کوئی اپنا معنی کرتا ہے. چلو جو بھی ہے جو میں نے پہنچا دیا آپ تک پہنچ گیا. اب یہ حکمت کیا ہے,
حکمت کیا؟ میں آرام سے بات کروں گا، میری بات میں اتنا زور ہے، میرا اندر کا خطیب کہتے ہیں بات تیرے سروں سے نہیں تیرے دلوں سے گزرے گی، کیونکہ میں اس کی بات کرنے لگا ہوں جو خطیب منبر معراج ہے، جو خطیب منبر سلونی ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ بیان کرنے لگا ہوں۔ کسی نے پوچھا مولا حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ توجہ، حکمت کیا ہے؟ مولا دیکھ کے کہنے لگے حکمت، اگر کوئی بندہ، اگر یہ جو گرمی آپ کو لگ رہی ہے نا، گرمی ہے آج موسم میں تھوڑی سی گرمی ضرور ہے، لیکن یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے مجلس حسین میں لی جانے والی گرمی تمہیں قبر کی گرمی سے محفوظ رکھے گی۔ جی یہ گرمی تجھے قبر کی گرمی سے محفوظ رکھے گی۔ علی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یا علی یہ بتائیے حکمت کیا ہے؟ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ علی نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا حکمت کی تعریف سننا۔ علی نے کیا کہا؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ 40 دن پورے، حکمت کیا ہے؟ حکمت 40 دن پورے اگر کوئی بندہ اپنے خالق کی مرضی کے ساتھ کھائے، اپنے خالق کی مرضی کے ساتھ سوئے، اپنے خالق کی مرضی کے ساتھ دیکھے، اپنے خالق کی مرضی کے ساتھ چلے، یعنی جو خالق کہے وہ کھائے، حلال کھائے، جو جیسے خالق کہے سو جائے، جب خالق کہے اذان آ گئی اٹھے، جب خالق کہے ادھر دیکھے کہ ادھر نہ دیکھ ادھر نہ دیکھے۔ تو علی فرما دے ایک بندہ بولے میں راضی جاؤں گا تم سے اتنے بڑے پنڈال سے۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ 40 دن پورے اپنی مرضی کو اپنے خالق کی مرضی میں ڈھال دے، اس کے وجود سے حکمت جاری ہو جاتی ہے۔ میں نے کیا کہا آپ سے، اگر کوئی بندہ 40 دن پورے اپنے خالق کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے وجود سے حکمت جاری ہو جاتی ہے۔ اب سننا، جی حکمت جاری ہو جاتی ہے، حکمت جاری ہو جاتی ہے۔ اچھا سننا، اسی لیے میں بالکل اپنے نتیجے کے قریب آ گیا۔ اسی لیے امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم بعد از پیغمبر قرآن کا علم اس سے لیں گے جس کے پاس ایک وقت میں 4 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہو جی؟ 4۔ بڑی توجہ ہے، بڑی، یہ نزدیک والی ہے دور والی ہے ابھی؟ اچھا کوئی بات، اچھا 4 چیزیں ہو، 4 چیزیں، ہر بندہ میری طرف دیکھے، ہر بندہ، گفتگو بڑی مشکل ضرور ہے لیکن آپ کے کام آنے والی بات پیش کریں۔ کہ 4 چیزیں بیان کیجیے۔ کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے بعد از پیغمبر ہم علم اس سے لیں گے جس کے پاس قرآن کا علم بھی ہو اور حکمت کی تعلیم بھی ہو۔ موضوع سے ملتی تھی اس لیے بات، انہوں نے کہا یہ ایک چیز ہے، علم اور حکمت جدا نہیں، ایک چیز۔ کا دوسری چیز کا بعد از محمد ہم قرآن اس سے سیکھیں گے جس کی عدالت رسول جیسی ہے، بولا سلامت رکھے، جس کی عدالت رسول جیسی۔ 2 چیزیں ہوں گی، علم و حکمت، عدالت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سخاوت۔ پوری مجلس آپ کو سنائی سخاوت۔ چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چوتھی اور آخری چیز شجاعت۔ سننا، خلافت امامت نبوت سے جدا نہیں، جو کچھ نبی ہے وہ کچھ امام ہے، جدا نہیں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا امام نبی کا کام تبلیغ ہے بھائی، امام کا کام تفسیر ہے بھائی، تفسیر جدا نہیں، یہ دونوں کا ایک ہی کام ہے۔ اب سننا، کا 4 چیزیں، اب میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی، کتاب کا علم بھی، انا مدینۃ العلم وابل بابها، حکمت بھی بتا دی، حکمت بھی، تعریف ابھی آپ کے سامنے تو کی ہے حکمت کی، حکمت جو سب سے بڑا حکیم ہو۔ تم 40 دن اگر اپنی مرضی کو خالق کی مرضی کے ساتھ ڈھالو تو تم حکیم ہو جاؤ گے، اور جس کی مرضیاں شب ہجرت اللہ خرید لے، جس کی مرضیاں شب ہجرت کو اللہ خرید لے، سوچو وہ کتنا بڑا حکیم ہے علی۔ سننا، اب دوسری چیز کیا ہے؟ عدالت۔ کیا مطلب ہے عدالت کا؟ عدالت کا کیا مطلب؟ میری گفتگو سے بور تو نہیں ہو رہا؟ میری گفتگو پسند تو آ رہی ہے آج؟ آرام سے سمجھا کے کیا مطلب ہے عدالت کا؟ جی انصاف۔ چلو ایک بندہ کو بولا انصاف، اسی لیے کسی نے سرکار امیر المومنین سے پوچھا، بزرگوں توجہ، امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا لوگ عدل اور انصاف کو ایک سمجھتے ہیں، میری آج کی ساری مجلس بھول جانا لیکن میرا یہ جملہ نہ بھولنا۔ علی سے پوچھا گیا مولا لوگ کہتے ہیں عدل اور انصاف میں کوئی فرق نہیں، جو کچھ عدل ہے
اس کے ہاتھ میں 4 روٹیاں تھی. جو بندے پیچھے بیٹھے ہو آپ کی توجہ چاہتا ہوں, مفت مجلس نہ سنو, کوئی نعرہ سلوات تو بھی مجھے سنا دیا کرو. کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہتا روٹیاں. کتنی؟ کہا 4. کہا 2 بھوکے آ جائیں کیا کرے گا؟ کیا فرق ہے عدل اور انصاف میں؟ یہ کوئی بتائے گا جس کی عدالت محمد جیسی ہے. جاننا کہ تیرے پاس کتنی روٹیاں؟ کہ 4. کہ 4 روٹیاں 2 بھوکے آ جائیں کیا کرے گا؟ دیکھ کے کہتا 2 ایک کو دوں گا, 2 ایک کو دوں گا. علی فرماتے یہ تو نے عدل نہیں کیا, یہ تو نے انصاف کیا ہے. یہ تو نے عدل نہیں کیا, یہ تو نے انصاف کیا. مولا پھر عدل کیسے ہوگا؟ کہا ہو سکتا ہے کوئی ایک کھاتا ہو. بھائی مولا تمہیں سلامت رکھے. ہو سکتا ہے زبان سے بولیں گے تو آگے بڑھوں گا نا. ہو سکتا ہے کوئی ایک کھاتا ہو, تو نے اسے 2 دے دی. اب نوجوانوں سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ ضرور کروں گا اور پھر آگے بڑھوں گا. کہا یہی تو تیری غلطی ہے, تو نے انصاف کیا, تو نے عدل نہیں کیا. تو نے 2 ایک کو دے دی, 2 ایک کو دے دی. ہو سکتا ہے کوئی جو ایک کھاتا ہے وہ ایک ضائع کر دے گا. جو ایک کھاتا ہے وہ دوسری ضائع کر دے گا. ہو سکتا ہے کوئی 3 کھاتا ہو, وہ تو تیرے ہاتھ سے لے کے بھی بھوکا رہ جائے گا. اپنی بات کو اور واضح کر دیتا ہوں تاکہ میرے محترم سننے والوں کے دلوں میں میری بات اتر جائے. کہا عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ بوزے شے بھی محلے ہی, کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے, اور کسی چیز کو اس کے مقام سے نیچے رکھنا یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. اور اسی طرح جو جس منصب کے لائق ہو اسے وہاں بٹھانا یہ عدالت ہے. سب کے لائق نہ اسے وہاں بٹھا دینا یہ ظلم ہے. اسی لیے تو جاؤ قرآن پڑھو. اللہ کہتا جو 3 بت ہیں جو کعبے میں رکھے گئے تھے, ان 3 بتوں پہ لعنت کرتا ہوں. نہیں مجمع 3 بتوں پہ لعنت کرتا ہوں جو سب سے بڑے بت ہیں. میں نے کہا مالک تو علم کا خالق, تو نور کا خالق, تو مٹی کا خالق, تو کائنات کا خالق. مالک یہ لکڑی کے بت, یہ پتھر کے بت, تو اتنی بڑی تیری کبریائی. تو کہتے اس دنیا میں لعنت کرتا ہوں, اگلی دنیا میں جہنم میں پھینکوں گا. مالک یہ کیسی بات ہوئی؟ اللہ دیکھ کے کہتے ہاں میں علم کا خالق, میں نور کا خالق, میں کائنات کا خالق, میری بادشاہت ہر چیز کے اوپر ہے. ہاں تیری بات ٹھیک ہے, لیکن میں ان 3 بتوں کو جاننا, ان 3 بتوں پر اس دنیا میں لعنت, اس دنیا میں جہنم. میں نے کہا مالک وہ کس لیے؟ اللہ دیکھ کے کہتا بے شک لکڑی کے, پتھر کے, حلوے کے ہے تو پت, ہے تو مادی, لیکن یہ تینوں پت بیٹھ وہاں گئے تھے جو بیٹھنے کے لائق نہ تھے. یہ تینوں پت رکھے وہاں گئے جہاں رکھنے کے لائق نہ تھے. اس لیے عدل اور انصاف میں فرق ہے. مولا کیا فرق ہے؟ کہا پہلے پوچھ کس کو کیا چاہیے. جو چیز جہاں پہ رکھنے کے لائق ہو اسے وہاں پہ رکھنا یہ عدالت ہے. اچھا اگلی چیز بیان کروں. عدالت کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علامہ نے لکھا اسے کہتے ہیں سخاوت. سخاوت بہت بڑا جوہر ہے, بہت بڑا جوہر. اتنا بڑا جوہر ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ نوشیروان عادل کے بادشاہ جو اپنے کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. پیغمبر نے دیکھا شب معراج, جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی. جنت میں دیکھا, جنت میں دیکھا, حوالہ چاہیے میں دوں گا, حوالہ چاہیے میں دوں گا. نبی دیکھ کے کہتے ہیں جنت کے 9 یا 7 دروازے ہیں, 9 یا 7, ہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جی سارے دروازوں پہ. کہتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا اور ایک دفعہ میں نے جہنم کو دیکھا. بھائی جو بندہ بیٹھا مجلس میں, اب جس کا عقیدہ ہے نماز جسم پاک کرتی ہے, روزہ روح پاک کرتا ہے, علی کی ولایت شجرہ پاک کرتی ہے. ذرا 1 منٹ کے لیے میری طرف دیکھنا, جہاں پہ بیٹھے ہو. نبی نے جہنم کو دیکھا اور جہنم کو دیکھ کے سوال کیا, دیکھ کے کہا او جہنم, جو پیچھے بیٹھے ہو یار ذرا بولنا, او جہنم کیا تو اس لیے بنی ہے تو لوگوں کو جلائے, جو آجے اسے اذیت کرے؟ جہنم پلٹ کے دیکھ کے کہتی ہے تیری نبوت کی قسم ہے اگر ساری کائنات تیرے بھائی علی کی ولایت پہ
کی مہربانی، اللہ کبھی مجھے خلق نہ کرتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی نے دیکھا، میں سخاوت بتا رہا ہوں سخاوت کیا ہے، اور پھر بعد میں بتاؤں گا کہ ہم نے سخاوت میں، عدالت میں، شجاعت میں، علم و حکمت میں کسی کو علی کا ثانی نہیں پایا، کسی کو علی جیسا نہیں پایا۔ کہا یہ سخاوت ایسے آگ آتی ہے اور آگے پیچھے چلی جاتی ہے، آگ ان کی طرف آتی ہے پیچھے چلی جاتی ہے۔ نبی نے سوال کیا، کہا کیوں آگ ان کی طرف آتی ہے پیچھے چلی جاتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اس دنیا میں سخی ہوتے تھے، سخی تھے، سخی۔ تو پھر کہا آگ، توجہ، کہ جہنم کی آگ اور جب ان کی طرف آتی ہے نا تو ان کی سخاوت درمیان میں آ جاتی ہے، جی سخاوت درمیان میں آ جاتی ہے۔ کہ پھر کا سخاوت اتنی بڑی چیز ہے۔ اب ایک چیز بت کی شجاعت، نبی کا اپنا فرمان ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ شجاع کو دوست رکھتا ہے۔ یہ قریب والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا جانشین وہ ہے جس کے پاس بیک وقت چار چیزیں ہوں، چار چیزیں، علم و حکمت ہو، جس کے پاس سخاوت ہو، جس کے پاس عدالت ہو، جس کے پاس شجاعت ہو۔ ہم نے بعد از پیغمبر علی جیسا کسی کو عالم نہیں پایا، کیونکہ نبی نے خود کہا تھا، نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ہم نے بعد از پیغمبر علی جیسا کسی کو عادل نہیں پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو میں سب سے بڑا جج علی ہے۔ ہم نے بعد از پیغمبر علی جیسا کسی کو سخی نہیں پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پکار کے کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ ہم نے علی جیسا بعد از پیغمبر کسی کو شجاع نہیں پایا کہ احد کے میدان میں جبرائیل احد کی فضاؤں میں معلق ہو کے کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا مرد کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ اسی لیے تو میں نے کتاب میں شجاعت پہ ایک جملہ قبول کرنا اور ایک جملہ عدالت میں، اور میری گفتگو ختم ہوگی۔ ایک جملہ علی جیسا عادل کوئی نہیں، علی جیسا شجاع کوئی نہیں، لیکن ایک جملہ ان دونوں جملوں سے پہلے کہتا جاؤں، دو چیزیں ایسی ہیں، بندہ آگے بیٹھ کے سو گیا، دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، علم اور شجاعت۔ علم اور چیز ہے، شجاعت اور چیز ہے۔ کیونکہ عالم کا کام ہے لکھنا، پہلوان کا کام ہے لڑنا۔ لکھنے کے لیے ہاتھ نرم ہونے چاہیے، لڑنے کے لیے سب پوری کائنات میں ایک علی ہے۔ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں۔ میں نے جب علی کے علم پہ بات کی تو ایک دروازے نے گواہی دی، جب میں نے علی کی شجاعت پہ بات کی تو پھر ایک دروازے نے گواہی دی، جب میں نے علی کے علم پہ بات کی تو باب مدینۃ العلم بول اٹھا، جب میں نے علی کی شجاعت پہ بات کی تو باب خیبر بول اٹھا۔ آپ کو سلامت، بس میری بات ختم ہو گئی اور آپ کو سلامت۔ علی جیسا کوئی شجاع نہیں۔ ابن حجر مکی نے سوائق مورکہ میں لکھا ہے، سوائق مورکہ میں، سننا ذرا علی کی عدالت کیا ہے۔ بندہ آیا ان کے پاس جو بعد از پیغمبر کی مسند پہ بیٹھے تھے، گفتگو میری لائیو چل رہی ہے، موبائل آپ سب کے پاس موجود ہے، گوگل ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ جو روایت پڑھنے لگوں اسے بے شک انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا، دیکھنا کہاں سے پڑھ رہے۔ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ رسول خدا نے ایک مشت کھجوروں کی لکھی، وہ واپس جائے۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا ٹوکرا پڑا ہوا ہے، جتنی مرضی لے جا، توجہ، اتنی زیادہ پڑی ہے جتنی مرضی لے جا۔ وہ دیکھ کے کہنے لگا کہ اگر میں نے اسلام کو 5 دی اور میں 6 لے جاؤں، یہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، یہ بڑی مہربانی، یہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر میں نے پیغمبر کو 7 دی ہوں اور اسلام مجھے 6 دے کہ
تمہارا دین اجازت دیتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر مجھے ویسے تو جیسے رسول نے دی تھی، کہا پھر مجھے ویسے چاہیے جو پیچھے بیٹھے ہو، جیسے رسول کو، جیسے میں نے رسول کو دی تھی۔ وہ دیکھ کے کہنے لگے، ایک دفعہ پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے کہنے لگے اینا اینا ابو الحسن، علی کو بلایا جائے، علی کو۔ کب وہ کس لیے؟ کب میں نے نبی سے ایک بار نہیں کئی بار سنا ہے، کب بھی وقت کو علی ابن ابی طالب سماعن فی العدل، نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد عدل کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ تو پریشان نہ ہونا، میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں کل بھی برابر تھے، آج بھی برابر ہے۔ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ یہی تو وجہ صحابی نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ رسول خدا مسجد نبوی ہے۔ آخری بندے تک 1 منٹ کے لیے ذرا کار بار کے کام کاج کے گرمی کے خیالات کو چھوڑ کے ذرا ہر بندہ میری طرف دیکھے، میں اپنی آخری بات کرنے جملہ ایک مصیبت کا اور میں اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا۔ آخری بندے تک پوری توجہ، جو بندہ ادھر ادھر دیکھے گا میں اس کا نام لے کے کہوں گا میری طرف دیکھو، میں نام لے کے اس کا پکاروں گا کہ میری طرف دیکھو۔ یہی وجہ ہے صحابی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا کہ رسول خدا ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں رسول خدا ایک ستون کے پاس بیٹھے، ٹیک لگائے بیٹھے، اور رسول خدا دیکھے کتنی اچھی ہوا چل پڑی، ایسے لگے جنت سے آ رہے ہیں۔ ایسے رسول خدا بیٹھے اور رسول خدا کچھ بانٹ رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں۔ میں بھی سب میں لگ گیا، جیسے میں سب میں لگا میری باری ہے، ذرا موبائل چھوڑیے گا میں بات کو ختم کرنے لگوں۔ جیسے بھائی جان جیسے میری باری آئی میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ کیا بانٹ رہے ہیں؟ کھجوریں۔ میں خلیفہ کو بلا فصل سمجھانے لگوں، کھجوریں؟ کہا مجھے بھی دیں۔ جب کہا نا مجھے بھی دیں، نبی نے ایسے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے مجھے 7 کھجوریں دی۔ کتنی کھجوریں دی؟ اتنا بڑا مجمع 2 بندے بولو گے کتنی کھجوریں؟ ابھی بھی سارے نہیں بولے کتنی کھجوریں؟ 7 کھجوریں۔ پیغمبر سے لی 7 کھجوریں، کہتے 7 کھجوریں لی اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی، یہ خاموشی نہیں، یہ تیری توجہ ہے، جب آنکھ کھلی میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں 7 دن زندگی باقی ہے یا 7 کیا ملنے والا ہے، پتہ نہیں یا 7 دن زندگی باقی ہے۔ کہتا میں پریشان ہوا، جب پریشان ہوا علی سے تعبیر پوچھنے کے لیے میں گیا مسجد میں نے دیکھا مسجد نبوی ہے، اب جس کا ہاتھ نیچے ہے وہ جانے اور علی جانے۔ کہتا جیسے مسجد نبوی میں گیا میں نے دیکھا رات کو میری خواب میں جس ستون کے ساتھ پیغمبر تھے اسی ستون کے ساتھ علی ہے، اسی ستون کے ساتھ علی ہے۔ اور میں نے کہا علی کچھ بات رہے ہیں؟ کہاں لوگے میں نے کہا علی دیجئے، میں نے ہاتھ آگے کیے تو علی نے مجھے 7 کھجوریں دی، علی نے 7 کھجوریں دی۔ میں نے کہا یا علی ایک اور نہیں دے دیتے، ایک اور دے دے۔ علی نے مسکرا کے کہا دے تو میں بھی دیتا اگر رات کو میرے بھائی محمد نے تجھے رات کو خواب میں آنکھ دی ہوتی۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے خدا کی قسم کربلا کی لڑائی توحید پہ نہیں تھی، کربلا کی لڑائی نبوت پہ نہیں تھی۔ حسین بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ لے کے چلا ہے تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے حق کے امامت یزید کے پاس نہیں حسین کے پاس، اس لیے حسین چلا ہے۔ عزادارو بس میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، دامن وقت میں اتنی میرے پاس گنجائش نہیں بچی۔ عزاداران مظلوم کائنات مکتب نے ایک جملہ لکھا ہے، صاحبان مکتب نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نصف موت الحسین علی الاکبر، وہ کہتے ہیں حسین کی آدھی موت علی اکبر کی موت ہے، اما نصف الباقی عباس ابن علی، جو تھوڑا سا حسین بچ گیا تھا نا اسے عباس کی موت نے مار ڈالا۔ عزاداران مظلوم کائنات بس میری بات ختم ہو گئی، ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔
عزادارو جب عباس نے زین چھوڑی ہے نا، زین چھوڑی نا عباس نے، ایک دفعہ عمر صاحب دیکھ کے کہتا جاؤ یزید سے کہو ہم نے جنگ جیت لی. دیکھ کے کہتا وہ کس طرح؟ دیکھ کے کہتا عباس اتر گیا، سمجھو حسین مارا گیا، سمجھو حسین ختم ہو گیا. عزاداران مظلوم کائنات، مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے، ایک جملہ جب مولا حسین نے علی اکبر کو بھیجا تھا نا، علی اکبر کو، تو مولا حسین نے کہا تھا اس سے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں بالکل میرے نانا کی شبیہ ہے، جو شکل و صورت میں بالکل میرے نانا کی شبیہ. اور ایسے شبیہ تھے شہزادہ علی اکبر پیغمبر کی کہ ایک دفعہ امام حسین کے زمانے میں ایک صحابی نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے، رسول خدا مجھے کچھ دے رہے ہیں، مجھے کچھ دے رہے ہیں. کہا اچھا آپ تجھے رسول کی زیارت کرواؤں. کہتا ہے رسول تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے. کہ پھر رسول کو دیکھنا چاہتا ہے، جو جملہ جو قدردان میرے سامنے بیٹھے، کہ رسول کو دیکھنا چاہتا ہے، پہچانے گا جسے خواب میں دیکھا تھا. کہتے ہیں ایسے حسین چلتے چلتے دروازے پہ پہنچے، اپنا دروازہ کھولا، اندر گئے، علی اکبر کو اٹھا کے لائے. جیسے اس نے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. اتنی شباہت تھی، خدا کی قسم علی اکبر کے ساتھ سوچ رہا ہوں کون سا جملہ کہوں، اسی جملے پہ چھوڑ دیتا ہوں. عزاداران مظلوم کائنات، مقتل یہ کہتا ہے کہ جب یہ سر جا رہے تھے، جیسے یہ سر چلتے چلتے شام کے ایک بازار میں پہنچے. جیسے بازار میں پہنچے نا، ایک عورت نے چھت سے علی اکبر کے سر کو دیکھا، اور علی اکبر کے سر کو دیکھ کے جلدی سے دوڑ کے سیڑھیوں سے نیچے آئی، اور نیچے آ کے علی اکبر کے سر کے پاس آ کے کہتی ہے میں تیرا نام نہیں جانتی، تیرا نام نہیں جانتی، اپنی طرف سے تیرا نام رکھتی ہوں. ایوہ البدر تمام، اے 14ویں کے چاند میرا سلام ہو. یہی تو سنانا تھا، اور جو کچھ نہیں لگتی اس نے کہا 14ویں کے چاند. تو بتاؤ لیلا کو کتنا پیارا تھا، بتاؤ لیلا کو کتنا پیارا تھا علی اکبر. علماء اور خطبہ متقدمین پڑھتے ہیں، متقدمین کہتے ہیں ایک دفعہ علی اکبر چلتے چلتے، بس ایک روایت ودا کی اور چھوڑنے لگو، چلتے چلتے آئے اور آپ کہنے لگے بابا مجھے جانے کی اجازت دے، مجھے جانے کی اجازت دے. مولا دیکھ کے کہتے ہیں علی اکبر جاؤ، چلے جاؤ. دیکھ کے کہتا بابا چلا جاؤ. علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے، لیکن جاؤ ایک دفعہ خیمے سے جا کے اماں لیلا سے اجازت مانگو، اماں لیلا سے اجازت مانگو. کہا کیوں بابا، جب آپ نے اجازت دے دی تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو امام ہے. غریب رو کے کہتا ہے علی اکبر میں امامت کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، ذرا مجھے دیکھنا. ہائے کر دینا جملہ سن کے، میں دیکھ رہا ہوں ٹیلہ کربلا پہ دادا ابراہیم بھی آ گیا ہے، اور دادا اسماعیل بھی آ گیا ہے، دادی حاجرہ بھی آ گئی ہے. علی اکبر ذرا ایک بار ماں سے موت کی اجازت مانگ، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے مینا والے اور ہیں، کربلا والے اور ہیں. عزاداران مظلوم کائنات، علی اکبر چلتے چلتے آئے، جیسے چلتے آئے نا، بی بی لیلا کے خیمے کے پاس پہنچے. ختم کر دیا. بی بی لیلا کے پاس آئے اور خیمے پہ کھڑے ہو کے علی اکبر نے کہا اماں، ماں بہنوں کے لیے جملہ کہنے لگو، اماں. 7 بار کہا علی اکبر نے اماں، 7 بار کہا. اب جو بی بی نے جواب دیا، بی بی دیکھ کے کہتی ہے علی اکبر تیری ماں کا خیمہ آگے ہے، علی اکبر تیری اماں زینب کا خیمہ آگے ہے. رو کے علی اکبر کہتے ہیں آج میں اماں زینب میں بسم اللہ کروں، آج اماں زینب سے نہیں، اماں لیلا سے اجازت مانگنے آئے. کہا پھر اندر آؤ. جیسے علی اکبر اندر گئے، عزاداران مظلوم کائنات، مقتل یہ کہتا ہے سفید پوشاک پہنائی، ایک دفعہ سب زمامہ رکھا، اور علی اکبر نکلے سے جلدی کر نہیں سکتا. علی اکبر نکلے، ایسے لگ رہا تھا جیسے پیغمبر جا رہے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے سارا ودا چھوڑ دیا، جیسے پیغمبر جا رہے. عزاداروں علی اکبر کو سوار کیا، اور سوار کر کے حسین نے کہا جاؤ علی اکبر. عزاداروں جیسے علی اکبر چلے، حسین نے پیچھے چلنا شروع کر دیا، چلنا شروع کر دیا. جیسے علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین تیز ہوئے. ایک موقع ایسا آیا، عباس کی آواز ہے علی اکبر ذرا رکنا،
अली अकबर जरा रुकना, अली अकबर जरा पीछे मुड़ के देखो। अली अकबर ने मुड़ के देखा तो हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरे हुए थे। अली अकबर वापस आए और वापस आके कहा बाबा, बाबा मैं आपसे इजाजत नहीं लेके आया था, बाबा मैं आपसे पूछ के नहीं आया था, आप तो मां तुम्हें हाथ सीने पे मार लेना। कहा बाबा, बाबा मैं पूछ के नहीं आया था। कहा अली अकबर मैं बड़ा मजबूर हूँ, अली अकबर मैं बड़ा मजलूम हूँ, अली अकबर एक बात करने आया था। इस जुमले के लिए उतना मजबूर पड़ा। अली अकबर एक बात करने आया था। बाबा क्या बात करते हो? कहा अली अकबर जरा अपना मुंह नीचे कर। अली अकबर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अली अकबर जरा अपना मुंह नीचे कर, मांगना बीबी से। अली अकबर जरा मुंह नीचे कर। अली अकबर ने मुंह नीचे किया। आपके देखते देखते मैं मिंबर छोड़ने लगा। अली अकबर जरा मुंह नीचे कर, मुझे देखना। अली अकबर जरा मुंह नीचे कर। अली अकबर ने मुंह नीचे किया, ऐसे दोनों हाथ रखे, दोनों हाथ रख के रो के कहते हैं अली अकबर मैं कहने ये आया था तेरी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत है।